احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشن گوئیاں ہیں، ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہونی ہے جو کہ دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی، اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، جس کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک، بہت خوفناک، کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں ہوں گے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ آج وہ نقشہ نظر آ گیا، آج اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب، اب یہ ایک ہے، بلکہ چلتے آئیے مصر، اسرائیل، سعودی عرب اور جو بھی ان کے حواری ہیں وہ سب ایک ساتھ میں کھڑے ہیں، اور ان کے اوپر سیادت کس کی؟ امریکہ کی۔ وہ نقشہ آ گیا ہے، بیچ میں الفاظ آئے ہیں، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں۔ یہ نقشہ خاکم بدہن تلا ہوا ہے، کھڑا ہوا، جو بھی ہوگا کیمیاوی جنگ، کیمیاوی وارفیئر، کیمیکل وارفیئر، اور پھر ایٹمک وارفیئر، اس کی کھلی دھمکیاں دی جائیں۔ کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے۔ آج وہ صورتحال جو ہے عالم عرب پر، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، اس پر یہ صورتحال بالکل تلی کھڑی۔ خمینی صاحب نے کیا ہے، آیت اللہ خمینی صاحب نے، کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کرایا کہ بھائی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے، لیکن ہم اب ہاتھ پر ہاتھ رکھتے بیٹھے رہے، باطل کو چیلنج بھی نہ کریں، ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے، وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے، اور کچھ نہیں تو مہدی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے، تمہید کرنی چاہیے، ان کے راستہ ہموار کیا جائے۔ تو یہ اس کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی، کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوا دی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ اپنے نائب عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان انسانوں نے جانے دی۔ عورتوں کے جلوس نکلے، شیرخوار بچہ گود میں ہے عورت اور گولی کھا رہی ہے، مر رہی ہے۔ اب سوچیے زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے، اور شیرخوار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے، اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں کہ اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے، لیکن نہیں، گولیاں کھائی۔ یہ جذبہ انہی میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کی برابر ہے۔ جنہیں بادشاہ پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہ کا خاتمہ، باقی سعودی عرب میں بادشاہ بیٹھ اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے بادشاہوں، اور سنی سن انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان انسانوں نے جانے دی۔ عورتوں کے جلوس نکلے، شیرخوار بچہ گود میں ہے عورت کے اور گولی کھا رہی ہے، مر رہی ہے۔ اب سوچیے زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے، اور شیرخوار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے، اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں کہ اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے، لیکن نہیں، گولیاں کھائی، گری۔ یہ جذبہ انہی میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کی برابر۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، اگرچہ اس وقت تک تو صورت یہ کہ ماننا پڑتا ہے کہ اگر کچھ ہمت جرأت کا مظاہرہ کیا ہے تو صرف اہل تشیع نے۔ سنی مرے ہوئے ہیں، سنی بری طریقے سے سن یہ گویا کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ حقیقت بھی، واقعیت پسندی، ایک آئیڈیالزم ہے اور ایک ریئلزم ہے کہ آپ فیکٹس آن دی گراؤنڈ کو غور کریں، سوچیں اس کے اوپر اور پھر کوئی فیصلہ کریں۔ اس اعتبار سے پھر حضرت امیر معاویہ نے بات مان لی اور بیعت لے لی لوگوں سے حضرت یزید کے لیے کہ یہ خلیفہ ہوں گے میرے بعد، اس کو ولی عہدی ہے۔ اچھا، اس وقت 5 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے اس سے اختلاف کیا۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ میرا کتاب کیا ہے، سانحہ کربلا، اس کے کچھ نسخے آج یہاں ہوں گے، آپ لوگ پڑھیے اسے غور سے اور پھیلائیے تاکہ حقیقت سامنے آئے۔ 5 افراد کون تھے جو ہونے چاہیے؟ ابو بکر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ عمر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر۔ عباس فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس۔ زبیر فوت ہو گئے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر۔ اور حضرت حسن جو ہے ان کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ حضرت حسن کے بارے میں ایک فریق کا کہنا یہ ہے کہ انہیں زہر دے کر ہلاک کیا، اہل تشیع کا قول، جبکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اپنی جو بھی طبی وہ موت تھی اس سے ان کی وفات۔ لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ یہ مائکرو ہسٹری جو ہے نا، وہ تو ایک ایک واقعے کے لیے ادھر کی روایات کیا، ادھر کی کیا ہیں، ان کے پاس کیا دلائل، یہ تو کسی ریسرچ اسکالر کا موضوع ہے، میرا موضوع۔ لیکن بہرحال یہ 5 حضرات تھے جنہوں نے ولی عہدی کی بیعت نہیں کی، لیکن حضرت معاویہ اتنے حدیب الطبع انسان تھے، انہوں نے جبر نہیں کیا، کوئی تشدد نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ولی عہدی کی بیعت نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں، میری بیعت تو کی ہوئی ہے نا، ابھی تو میں زندہ ہوں، بات ختم ہو گئی، میری بیعت کو تو نہیں توڑا انہوں نے، فسخ بیعت نہیں کی۔ اس اعتبار سے انہوں نے نہ کوئی تشدد کیا، نہ جبر کیا، نہ کوئی معاوضہ کیا۔ لیکن جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اب ولی عہدی کی بجائے وہ اب خلافت کی بیعت، سب لوگوں نے بیعت۔ ان 5 میں سے ایک فوت ہو چکے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فوت ہو چکے رضی اللہ عنہ۔ 4 تھے،
ان چاروں میں ایک اختلاف ہوا۔ دو کی رائے یہ تھی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، کہ اگرچہ یہ کام غلط ہوا ہے، اسلام کی روح کے منافی ہوا ہے، یہ بادشاہت کی بنیاد پڑ رہی ہے، لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کی بنا پر ہم خانہ جنگی شروع کروا دیں، امت کے خون خرابہ کروائیں، فساد کروائیں، لہذا انہوں نے بیعت کر لی۔ اب کوئی اگر یہ کہے معاذ اللہ کہ وہ بک گئے تھے یزید کے ہاتھوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہی بات آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ کوئی رائے رکھے مجھے اختلاف نہیں، لیکن ان کی نیت پر حملہ کریں گے تو حملہ محمد رسول اللہ پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن عمر کون ہے؟ کتنی حدیثیں ان سے جو ہے وہ منقول۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ جنہیں حضور نے جو ہے جن کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا کر اور قرآن کی تعویل اور تفسیر کا علم عطا کر، حبر الامہ کہلاتے ہیں۔ وہ کہیں پیسوں اور ٹکروں کے عوض بن جانے والے نہیں تھے، انہوں نے امت کی مصلحت دیکھی، نیت جو ہے اس پر حملہ نہ کیجیے، البتہ اختلاف کا حق آپ کو حاصل۔ دو حضرات جو ہے ڈٹے رہے کہ نہیں، ہمیں کم وقت میں ریزسٹ کرنا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر عمر کے اعتبار سے وہ بڑے ہیں، مسلمانوں میں سب سے پہلے ولادت مدینے میں جا کر جو ہوئی وہ عبداللہ ابن زبیر کی ہوئی ہے۔ ہجرت کر کے جب مہاجرین وہاں پہنچے، کچھ عرصے تک کسی کے ہاتھ کو اولاد نہیں ہوئی، تو لوگوں نے کانوں دینے شروع کر دیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آ کر یہ مکے کے رہنے والے جو کمزور ہو گئے ہیں، ان کی اولاد ہی نہیں ہو رہی۔ تو جب عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی، یہ حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں، حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کی بہن، حضرت دیکھیے ابھی نام نکل گیا ہے جی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ادھما، یہ ان کے ساتھ حضرت زبیر کی۔ ان کا فیصلہ ہوا کہ ہمیں رجسٹ کرنا ہے کم وقت میں، ایٹ اینی کاسٹ۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی فیصلہ ہوا کہ ہمیں رجسٹ کرنا ہے کم وقت میں۔ البتہ ان میں بھی ایک اختلاف ہو گیا، یعنی یہ دو تو جڑے رہے، ان دو میں اختلاف۔ عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں حجاز میں رہنا چاہیے، یہ سرزمین ہے جس میں نبوت کی برکات سب سے زیادہ ہے، یہاں ہم مضبوط قلعے کے اندر ہیں، ہمیں یہاں سے جو ہے رجسٹ کرنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے اس نظام کے اندر جو خرابی آ گئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط کا تانتا بنا ہوا تھا، کوفے سے لوگ خط لکھ رہے تھے، آئیے آئیے آئیے، ہم آپ کے ہاتھوں بیعت کریں گے، ہم آپ کے ہاتھوں بیعت کریں گے، ہم آپ کے ہاتھوں بیعت کریں گے۔ یہی وہ کوفہ جو حضرت علی کا دارالخلافہ رہا تھا اور جو پھر سبائیت کا گڑھ بن گیا۔ چنانچہ حضرت حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں پر کہ میرے نمائندے کی حیثیت سے جا کر وہاں پر بیعت لو، 10-12 ہزار افراد نے بیعت کر لی۔ لیکن اس کے بعد یزید کی طرف سے گورنر بنا کے بھیجا گیا ابن زیاد کو، ابن زیاد نے آ کر جو تشدد کیا اور سختی کی تو سب کے سب بیعت توڑ کر اور سب منحرف ہو گئے۔ مخلصین تو وہ تھے نہیں، الکوفی لایوسی، کوفی جو ہے وہ تو کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہوتا ہی نہیں، بیعت توڑ دی۔ فمن نقص فانما ينقص على نفسه، بیعت کے بعد بیعت توڑ دینا بہت بڑا گناہ، توڑ دیا۔ ادھر اطلاع مل گئی حضرت حسین کو، چل چکے تھے وہ راستے میں تھے کہ وہاں تو مسلم بن عقیل شہید ہو گئے اور سب لوگوں نے بیعت توڑ دی۔ اب واپس جانا چاہتے تھے لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہے اڑ گئے۔ یہ عرب کی اپنی ایک جو ہے پرانی ان کی حمیت اور ان کا قبائلی نظام کہ اب ہم اپنے والد کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروت اور شرافت، یہ میرا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے، اب میں ان کا ساتھ نہ دوں تو یہ تو شرافت اور بغض کے خلاف ہے۔ کہا اچھا چلو چلتے۔ وہاں جا کر بھی عین اپنے میدان کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 چیزیں پیش کی ان کوفیوں کے لشکر کے خلاف۔ سب سے بڑا لشکر کے اندر سب سے بڑے تو کوفی تھے جنہوں نے بیعتیں کی ہوئی۔ اس پس منظر میں اگر یہ خبر دی جائے کہ اس دنیا میں عالمی سطح پر نظام خلافت قائم ہوگا تو یہ بات بظاہر بہت عجیب معلوم ہوتی، عشق تاب صبوری 1000 فرسنگس، بہت دور کی بات، انہونی سی بات، ناقابل قیاس بات۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو صدی ہے 20ویں صدی عیسوی جو اب اختتام کو پہنچا چاہتی ہے، اس کے جو عجائبات ہیں، ایسے واقعات کے جو اس صدی میں رونما ہوئے ہیں، اگر ایک طائرانہ نگاہ ان پر ڈال لی جائے تو واقعہ یہ ہے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب اس صدی میں یہ سب کچھ ہوا تو یہ دوسری بات بھی محال نہیں ہے، ناممکن نہیں۔ دیکھیے اس صدی میں 2 عظیم سلطنتیں دنیا کے نقشے سے غائب ہوئی۔ اس صدی کا آغاز تھا سلطنت عثمانیہ، دی گریٹ آٹومان امپائر، اس کی عظمت، خطوت، اس کی تاریخ، اس کا دبدبہ، اس کو سامنے رکھیے۔ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی عظیم سلطنت، پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کا بہت بڑا رقبہ، اتنی بڑی سلطنت اور نسیم منسیہ ہو گئی، اس کا وجود نہ رہا۔ ترکی کے نام سے ایک چھوٹا سا ملک باقی رہی۔ یہ صدی کے بالکل آغاز میں ہوا۔ صدی کے اختتام کے قریب آ کر گریٹ سوویت یونین، ون آف دی 2 سپر پاورز، اس کا رقبہ، اس کا دبدبہ، اس کی سطوت، اس کی شوکت، اس کا روب امریکہ کو لالے پڑے ہوئے تھے
اس لیے کہ فضائی پروگرام میں، خلائی پروگرام میں وہ امریکہ سے بہت آگے تھا، لیکن یہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے جیسے برف پگھل جاتی ہے ایسے اس کا وجود اب دنیا کے نقشے سے ختم ہوتی ہے، اور یہ دو سلطنتوں کا دنیا کے نقشے سے غائب ہو جانا اس صدی کا، اور کوئی عجب نہیں کہ ایک تیسرا واقعہ ابھی اسی صدی میں رونما ہو جائے، جس کے آثار شروع ہو چکے ہیں۔ اس وقت کی سول سپریم پاور، اب وہ ون آف دی سپر پاورز نہیں ہے، سول سپریم پاور امریکہ دراڑیں پڑ چکی ہے، زوال کے آثار سامنے ہیں، اور کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے اس کا بھی وہی حشر ہو جائے جو سوویت یونین کا ہماری نگاہوں کے سامنے۔ آج یہ بات بڑی ناقابل قیاس معلوم ہو رہی ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ چند سال پہلے کیا یہی بات سوویت یونین کے بارے میں قابل قبول اور قابل یقین ہو سکتی تھی؟ لیکن تاریخی حقائق کو دیکھیے، کل سیرو فی الارض، زمین میں گھومو پھرو تو یہ کہ عجائب بات ہے اس صدی کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ جتنی کچھ ہمیں معلوم ہے وہ 4-5 ہزار سال سے زیادہ کی تاریخ نہیں ہے، اس میں کوئی صدی ایسی نہیں آئی ہے جیسی یہ 20ویں صدی عیسوی، جتنے عظیم واقعات اس ایک صدی میں رونما ہوئے ہیں وہ شاید 1000 سال میں بھی رونما نہ ہوئے ہو اس سے کم۔ اسی طریقے سے دو عظیم جنگیں جنہیں ورلڈ وارز کہا گیا، عالمگیر جنگ، پہلی جنگ، دوسری جنگ، کروڑوں انسان قتل ہوئے ہیں دونوں جنگوں، ملکوں کے ملک تہس نہس ہوئے، یہ ہوا ہے بالفعل۔ تو کون سے تعجب کی بات ہے کہ وہ جنگ جس کی خبر دی گئی ہے احادیث میں، اس کے لیے ایک لفظ ہے الملحمۃ العظمی، عظیم ترین جنگ، جس کے لیے بائبل میں بھی جو اس کا آخری باب ہے ریولیشن، اس میں آرمگیڈون کا لفظ موجود ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ حواری حضرت یوحنا، یہ ان کے مکاشفات ہیں ریولیشن، اور ان میں تذکرہ موجود ہے ایک بہت عظیم جنگ، اور عربی سے جن کو واقعیت ہے الملحمۃ العظمی، عظمی جو ہے افعال التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے بڑی جنگ، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اس کی خبر دی گئی ہے، اور کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے وہ جنگ بھی واقع ہو جائے۔ اسی طریقے سے خاص طور پر سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل یہود 2000 برس سے بے گھر تھے، بے خانمہ، برباد، ڈائسپورا، کوئی گھر نہیں، کوئی ملک نہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھانے والی قوم، اس صدی میں اسے گھر ملا ہے، ملک ملا۔ اس صدی کا بالکل آغاز تھا 1919 بالفور ڈیکلریشن، اس صدی کے آغاز ہی سے ان تمام واقعات کے جو ہے سلسلے شروع ہو گئے۔ بالفور ڈیکلریشن میں طے کیا گیا تھا کہ فلسطین پر ان کا حق ہے اور وہاں انہیں آباد ہونے کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ 1919 میں جس کام کا آغاز ہوا، 1948 میں 30 برس سے کم مدت میں وہ ملک وجود میں آ گیا۔ تو کوئی عجب کی بات نہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اب اسرائیل سے گریٹر اسرائیل تک، عظیم تر اسرائیل تک بھی اسی صدی میں پیش قدمی ہو جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہی صدی ہے اس میں خلافت اسلامیہ کا خاتمہ 1924۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ خلافت وہ خلافت نہیں تھی جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، یا جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے اس حدیث کی روح سے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، تاہم خلافت تھی، نام تو تھا، جیسے ہم نام کے مسلمان ہیں ایسے ہی نام کی خلافت بھی تھی۔ بہرحال علامہ اقبال نے جو فریاد کی کہ چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی کباب، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، یہ کچھ اور تھے پیچھے جنہوں نے اس خاتمہ کروایا خلافت کا، یہ وہی فری میسنری، زائنزم، برطانیہ، یہ قوتیں پیچھے، لیکن یہ کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے کروایا ایک مسلمان کے ہاتھ، مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھ۔ چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی کباب، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، مقصد بھی حاصل کر لیا، الزام بھی اپنے اوپر نہیں آنے دیا۔ لیکن میں جو عجائبات اس صدی کے آپ کو گنوا رہا ہوں اس کے اعتبار سے اسے بھی ناقابل ترین، ناقابل قیاس نہ سمجھیے کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے پھر دوبارہ خلافت کا نظام قائم ہوا۔ جب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو اس صدی میں ہوا ہے تو آخر یہ باتیں کیسے وہ حالات عقلیہ میں سے شمار بتائی۔ بہرحال میں نے اس صدی کے عظیم حوادث کا کچھ تھوڑا سا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ خاص طور پر حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جب خلافت کو ختم کرنے کی سازشیں چل رہی تھی، یہی آپ کا ملک تھا بر عظیم پاک و ہند، اس میں عظیم تحریک چلی تھی، پوری دنیا میں کہیں اور کوئی تحریک، کہیں کوئی احتجاج نہیں تھا، پورے دنیا میں کسی دوسرے مسلمان ملک میں ترکوں کی ہمدردی میں اور ترکوں کی موافقت میں کوئی بات کبھی نہیں کہی۔ پورا عالم عرب تو ویسے ہی ترکوں کا دشمن ہو چکا تھا، انگریزی استعمار نے قومی نفرت کے بیج بو دیے تھے، لیکن یہ کہ بقیہ بھی تو پورا عالم اسلام ہے، عالم عرب تو اس ملت اسلامیہ کا 1/5 بھی نہیں ہے، باقی 4/5، اس میں نوٹ کر لیجئے صرف یہ بر عظیم پاک و ہند ہے کہ جس پہ تحریک چلی، تحریک خلافت، اور کس شد و مت سے چلی، کس زور شور سے چلی کہ ہندوؤں کو اس میں شریک ہونا پڑا، گاندھی کو اس میں شریک ہونا پڑا، اس لیے کہ بہرحال ایک ذہین آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا، حالات کے نبض پر اس کا ہاتھ تھا، وہ جانتا تھا
کہ اگر اس وقت ہم نے مسلمانوں کا ساتھ اس تحریک میں نہ دیا تو پھر کسی بھی تحریک میں ہم ان کا تعاون حاصل نہیں کر سکے، کہاں گاندھی کہاں خلافت۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تحریک